یہ فروری 571 عیسوی کے آخری دنوں کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ابراہہ کی فوج نے مغمس میں قیام کیا۔ ابراہہ نے اپنے گھوڑ سوار دستے کو اسود بن مقصود کی قیادت میں بھیجا کہ جاؤ مکہ سے لوٹ مار کر کے لاؤ۔ ابراہہ کی فوج کا دستہ مکہ سے بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے آیا۔ اس لوٹے ہوئے سامان میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابراہہ نے اپنا ایک نمائندہ جس کا نام ہناتا ہیمیری تھا، اس کو عرب قبیلوں کے پاس بھیجا اور عرب کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت عرب میں کوئی مرکزی نظام نہیں تھا، ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت تھا۔ عرب قبیلوں کے سرداروں نے مشاورت کی اور عبد المطلب کی سربراہی میں ایک وفد ابراہہ سے ملنے کے لیے بھیجا۔ ابراہہ سیاہ فام حبشی تھا اور حبشہ کی زبان بولتا تھا۔ ابراہہ کے شاہی خیمے میں تخت سجا ہوا تھا، زمین پر قالین بچھے تھے، ٹھنڈے اور میٹھے مشروب سے سراہیاں بھری ہوئی تھیں۔ عبد المطلب ابراہہ کے پاس پہنچے تو ابراہہ قریش کے سردار عبد المطلب کو دیکھتے ہی مرعوب ہو گیا۔ عبد المطلب دراز قد، نہایت وجیح، بہادر، خوبصورت اور دور اندیش انسان تھے۔ روب اور نور ان کے چہرے پر نمایاں تھا۔ ابراہہ اپنے تخت سے اترا، عبد المطلب سے ہاتھ ملایا اور ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ ابراہہ نے ایک ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے گفتگو کی۔ ابراہہ نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ مکہ میں موجود کعبے کی وجہ سے عرب کے لوگ ساری دنیا میں ہی عزت پاتے تھے۔ ابراہہ کے لیے عبد المطلب کا جواب غیر متوقع تھا۔ ابراہہ نے حیران ہو کر کہا، عرب کا سردار اور بس اپنے اونٹوں کی فکر؟ میں نے تمہارے بارے میں جو سنا تھا وہ جھوٹ تھا۔ میں تو اس خیال میں تھا کہ تم مجھ سے کعبہ کے متعلق بات کرو گے۔ عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی فکر ہے، کعبے کا مالک اور ہے۔ ابراہہ نے کہا، تمہیں کعبے کی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے کہا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابراہہ نے کہا، میں تم لوگوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، تم لوگ میرے راستے میں نہ آؤ۔ میں تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی عبادت گاہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں، میں اسے تباہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ عبد المطلب نے کہا، پھر تم جانو اور اس گھر کا رب جانے، اس نے آج تک اس گھر پر کسی کو مسلط ہونے نہیں دیا۔ ابراہہ نے نہایت غصہ کرتے ہوئے کہا، اس گھر کا رب اس کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا۔ مکہ والوں نے میرے کلیسا کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں کعبہ کو مسمار کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، لیکن تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ جنگ کی تو تم لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب ابراہہ کی فوج سے اپنے اونٹ لے کر مکہ واپس آ گئے۔ واپس آ کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا، میں ان ہاتھی والوں پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، تم سب لوگ مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں میں پناہ لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نقصان اٹھائیں، اپنا مال و اسباب بھی ساتھ لے جاؤ۔ عبد المطلب نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور بیت اللہ گئے۔ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کہنے لگے، یا اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل صلیب والوں کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو کعبے کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو جو تیرا حکم، میں تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ ہونے سے روک۔ اس کے بعد عبد المطلب بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہاڑوں میں جبل سبیر پر چلے گئے۔ نفیل کو ابراہہ کی فوج کے ساتھ رہتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ وہ اس دوران کئی باتیں سیکھ چکا تھا، جن میں سے ایک ہاتھی کے محبت یعنی ہاتھی کو ہدایت دینے والے انیس کی ہاتھی کو ہدایات تھی۔ اگلی صبح ابراہہ نے اپنی فوج ترتیب دی اور کعبے پر حملے کے لیے تیار ہوا۔ سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا فوج کے آگے تھا۔ انیس محمود پر سوار تھا اور آگے بڑھنے کی ہدایت کے انتظار میں تھا۔ نفیل نے جب دیکھا کہ انیس منہ موڑے ابراہہ کے حکم کے انتظار میں ہے تو اس نے محمود ہاتھی کو ہدایت دی، محمود بیٹھ جاؤ یا جدھر سے آئے ہو ادھر واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ آگے خدا کا مقدس شہر مکہ ہے۔